لا 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 یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، فرمایا نہیں نہیں عمر کو پیچھے ہٹاؤ، اللہ اور ایمان والے ابو بکر صدیق کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ ان لی عندک ثلاثۃ دراہم، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اچھا ہم جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں نا، ہمارے دل کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہی نہ ہو جائے پیسے مانگنے والا، یعنی ہمارا دل ہماری زبان کی موافقت نہیں کرتا۔ فضحت نفسک، حضرت عمر نے کہا کہ اے شخص تو نے تو اپنی بےزتی کرا لی، یعنی تو نے تو اقرار کر لیا کہ میں نے سارے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا جب حضرت عمر نے یہ کہا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا عمر مہ یا عمر یا ابن الخطاب، فرمایا اے عمر چپ، خاموش ہو۔ کہ کسی کو اگر میں نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہو، میری پشت حاضر ہے، آ کر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ثم ادخلوا علی فوجا فوجا، پھر تم ایک ایک جماعت ہو کر میری بارگاہ میں آنا۔ سب سے پہلے فرمایا میری اہل بیت آئے گی، اہل بیت کے مرد آئیں گے، پھر عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر مہاجرین آئیں گے، پھر ان کی خواتین آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اپنے آقا اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایام علالت اور ایام مرض الوصال کے بارے میں کچھ وضاحت، کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ چونکہ اس موضوع کا کچھ حصہ رہتا ہے تو وہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے اپنا معاملہ یہاں پر چھوڑا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کا آخری ہفتہ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک حجرے کے اندر رہنا، وہاں گزارنا سرکار نے پسند فرمایا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فی یومی بین سحری و نحری۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا وصال میرے گھر میں ہوا، میرے باری کے دن میں ہوا، اور میری گردن اور میرے سینے کے درمیان میں ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی کہ جب اللہ کے رسول وصال فرما رہے ہیں، میرا حجرہ ہے، میری باری کا دن ہے، اور حضور نے اپنا سر مبارک میرے سینے اور گردن کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اس عالم میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور ہمارے محبوب کی روح مبارک کو قبض کیا گیا۔ حضرت عائشہ کی یہ شان ہے کہ ان کے بستر میں اللہ کی وحی آتی تھی، یعنی ان کی یہ پاکیزگی کا عالم تھا کہ حضور حضرت عائشہ کے بستر میں ہوتے تھے، اللہ اپنا قرآن اور اپنی وحی نازل فرماتا تھا۔ یہ سید عائشہ کی عظمت ہے، شان ہے، اور میرے آقا کو بھی ان سے محبت اور پیار تھا۔ بہرحال جب حضور کے وصال سے 6 دن رہ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور نے ہمیں بڑی دعاؤں سے نوازا۔ میرے آقا نے فرمایا مرحبا بکم حفظکم اللہ آواکم اللہ نصرکم اللہ رزقکم اللہ۔ حضور نے صحابہ کو دعائیں دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا کی باتوں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ حضور کے اب آخری ایام چل رہے ہیں، اب میرے آقا وصال فرمانے والے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیں کہ من یغسلک، آپ کو غسل کون دے، آپ کے وصال کے بعد آپ کو غسل کون دے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے مرد مجھے غسل دیں گے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کفن کس طرح دیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ چند معمولی کپڑوں کے اندر یا یمنی چادروں کے اندر مجھے کفن دے دیا جائے۔ پھر آپ پر جنازے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم بھی رو پڑے، سرکار بھی رو پڑے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب مجھے تم غسل دے دو، کفن دے دو، تو فاخرجوا عنی ساعۃ، مجھے کچھ لمحے اکیلے چھوڑ دینا، تم سب میرے حجرے سے باہر نکل جانا۔ کیوں؟ فرمایا فإن اول من يصلي علی خلیلی و جلیسی جبرائیل ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الموت مع جنودہ ثم الملائکۃ صلی اللہ علیہم باجمعها۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرے دوست، میرے خلیل، میرے جلیس حضرت جبرائیل میری بارگاہ میں آئیں گے اور میری ذات پر درود و سلام پڑھیں گے۔ امتی اور نبی کے جنازے میں یہ فرق ہے کہ ہم تو صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک امام جنازہ پڑھاتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے جنازے کا یہ طریقہ ہے، سب سے پہلے میری بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئیں گے، اور ایک روایت میں آیا میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق خود آئے گی۔ فرمایا تم چلے جانا، جبرائیل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، اسرافیل آئیں گے، ملک الموت آئیں گے، اللہ کے فرشتے آئیں گے، وہ آئیں گے میری بارگاہ میں درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ادخلوا علی فوجا فوجا، پھر تم ایک ایک جماعت ہو کر میری بارگاہ میں آنا۔ مہاجرین کی جماعت آئے، انصار کی جماعت آئے، سب سے پہلے فرمایا میری اہل بیت آئے گی، اہل بیت کے مرد آئیں گے، پھر عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر مہاجرین آئیں گے، پھر ان کی خواتین آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے غلام میری بارگاہ میں آئیں گے، ایک ایک فوج کر کے، ایک ایک گروہ کر کے آتے جائیں گے اور درود و سلام پڑھتے جائیں گے۔ فرمایا یہ میرے جنازے کا طریقہ ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال مبارک سے پہلے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد بدھ کا دن آیا، وصال سے 5 دن پہلے، پیر کے دن، سوموار کے دن ہمارے آقا کا وصال مبارک ہے۔ بدھ کا جب دن آیا، پچھلے جمعہ ہم نے خطبہ پیش کیا تھا حضور کا، وہ حالت صحت کا آخری خطبہ تھا۔ اب آج جو ہم خطبہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ایک مسلمان کے لیے اگر وہ اس پر عمل کر لے، اس کی زندگی گزارنے کا، اللہ سے خوف کا، حقوق العباد کا ایک بہترین ذریعہ میرے آقا نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا اور اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے یہ کافی ہے، اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہو کر لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، میرے آقا کے دامن میں کوئی ہلکا گناہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود معصومیت کے مقام پر فائز ہو کر آخری وقت جو میرے آقا نے خطبہ دیا، اس وقت فرمایا تھا، فرمایا اگر کسی کو میں نے جسمانی تکلیف دی ہو، کسی کو میں نے مارا ہو، تو مجھ محمد کی پشت حاضر ہے، آج مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ فرمایا تھا کسی کو میں نے زبانی تکلیف دی ہو، میری زبان کا کوئی جملہ کسی کو پسند نہ آیا ہو، فرمایا میں حاضر ہوں، یہاں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ کسی کا میں نے 1 روپیہ مال کھایا ہو، پیسہ کھایا ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ اب آخری وقت میں منبر پر جلوہ گر ہوں، یہیں کھڑے ہو کر مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، میں اس کا حق دینے کے لیے میں محمد تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری خطبہ ابھی ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ جب بدھ کا دن آیا، میرے آقا نے فرمایا کہ 7 کنووں کا پانی لایا جائے، مٹکے بھر کر، گھڑے بھر کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ فرمایا یہ میرے اوپر انڈیلو، مجھے نہلاؤ، یعنی بخار کی شدت اتنی تھی، فرمایا 7 کنووں کا پانی ٹھنڈا بھر کر لاؤ، تازہ پانی ہو، اور میرے اوپر وہ بہاؤ۔ سرکار علیہ السلام کو اس طرح غسل کروایا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے فضل بن عباس خذ بیدی یا فضل، فرمایا میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے مسجد میں لے جا۔ کتابوں کے اندر یہ خطبہ مختلف کتابوں کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ پورا خطبہ مجمع الزوائد کے اندر میرے آقا کا موجود ہے، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں تشریف لے کر گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صح فی الناس، فرمایا لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ جمع ہو جائیں۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نے اعلان کیا، صحابہ جمع ہو گئے، میرے آقا نے حامد اللہ واسنا علیہ منبر پر جلوہ گر ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد دنا منکم حقوق بین اظہرکم، فرمایا حقوق پورے کرنے کا، یعنی ہماری اور تمہاری جدائی کا، میرے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن کنت جلدت له زہرا فہذا زہری فلیستقذ منہ، فرمایا کہ کسی کو اگر میں نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہو، میری پشت حاضر ہے، آ کر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن کنت قد شتمت له فهذا عرضی فلیستقذ منہ، فرمایا کہ اگر کسی کو میں نے زبانی تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو میری کوئی بات پسند نہ آئی ہو اور وہ مجھ سے رنجش میں ہو، ناراضگی میں ہو، فرمایا میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن کنت اخذت له مالا فهذا مالی فلیستقذ منہ، کسی کا میں نے مال کھایا ہو، کسی کا 1 روپیہ بھی میں نے دینا ہو، یہاں کھڑا ہو کر دنیا میں مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں، اس کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ہم جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں نا، ہمارے دل کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہی نہ ہو جائے پیسے مانگنے والا، یعنی ہمارا دل ہماری زبان کی موافقت نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے آقا کی کیا شان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہنے کے بعد فرمایا تھا
فرمایا کہ لا یقولن رجل انی اخشى الشحناء من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں رسول اللہ سے مانگوں گا تو حضور مجھ سے ناراض ہوں گے۔ فرمایا ناراض ہونا حق بات پر یہ تو مجھ محمد کی فطرت میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہارا حق بنتا ہے تو یہاں کھڑا ہو کر مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلی بات جو فرمائی، فرمایا الا وان احبکم الی من اخذ حقا ان کان له او حللنی، فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب آج کے دن وہ بندہ ہے، سب سے زیادہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو اس مجلس میں کھڑا ہو کر مجھ سے اپنا حق مانگے۔ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ لگے گا جس کا میں نے حق دینا ہے وہ چھپائے نہیں، مال دینا ہے یا کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے زبانی ہو یا جسمانی ہو، آج وہ کھڑا ہو کر جو مجھ سے مطالبہ کرے گا میں اس سے سب سے زیادہ پیار کروں گا۔ یہ اب راستے دے رہے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ امام الانبیاء چلوا گر ہیں اور میں کھڑا ہو جاؤں۔ میرے آقا نے بار بار کہا، کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ثم نزل فصلى الظہر، حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم عاد الى المنبر، پھر ممبر پر بیٹھے، اب دوبارہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے کہ بندے کا اندر سے دل چاہتا ہے کہ جس نے مجھ سے حق لینا ہے وہ مانگے۔ ظہر سے پہلے بار بار کہتے رہے، نماز پڑھانے کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فعاد مقالتہ، اپنی بات کو پھر دہرایا۔ کسی نے جسمانی، مالی، زبانی مجھ سے کوئی بھی حق لینا ہو، کھڑا ہو کر مجھ سے دنیا میں مطالبہ کرے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا من کان عندہ شیء فلیردہ، فرمایا کہ کسی نے اللہ کے حقوق میں سے کچھ دینا ہو تو وہ بھی کھڑا ہو جائے، کیونکہ مختلف صحابہ کرام بیت المال کے مال کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے تھے۔ تو مال کا معاملہ ایسا ہے کہ کہیں کوئی 1-2 روپے یا کچھ پیسے بندے کے پاس رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کسی نے مجھ سے لینا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو، کسی نے دینا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو۔ جب میرے آقا نے بار بار کہا، ظہر سے پہلے بھی کہا، بعد بھی کہا، تو اب حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ ان لی عندک 3 دراہم، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ آپ بار بار فرما رہے ہیں اور اتنی سختی فرما رہے ہیں کہ کسی نے لینے ہوں تو مجھ سے مطالبہ کرے، اور جو مطالبہ کرے گا سب سے بڑا میرا وہ محبوب ہوگا، اس سے میں پیار کروں گا۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے 3 روپے میرے دینے ہیں۔ اچھا اب میرے آقا یہ سنت چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے مطالبہ کرے تو کیا اسے لڑ پڑنا ہے، بعد میں اس سے بدلے لینے ہیں، اس کو گھور گھور کر دیکھنا ہے؟ نہیں، میرے آقا کا طریقہ کیا؟ جب اس نے یہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا لا نکذبک قائلا ولا نستحلفہ بما صارت لک عندی، فرمایا نہ ہم تجھے جھوٹا کہیں گے نہ تجھ سے قسمیں لیں گے، صرف اتنی صفائی پیش کر کہ تو نے کب مجھے پیسے دیے تھے، صرف بتا دے تاکہ مجھے یاد آ جائے، اگر مجھے یاد آ گیا کہ واقعتاً میں نے دینے ہیں تو میں ضرور دوں گا۔ یہ میرے آقا نے طریقہ بتایا۔ تو اس صحابی نے اب وضاحت پیش کی، کہنے لگا یا رسول اللہ یاد فرمائیں یوم مر بک مسکین، یا رسول اللہ ایک مرتبہ ایک فقیر، ایک غریب آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، اس نے آپ سے پیسے مانگے اور آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے مجھے فرمایا تھا اس کو 3 روپے دے دے میں تجھے دے دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 روپے 3 درہم وہ آپ کی ذمہ میں میرے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها الیہ یا فضل، حضرت فضل بن عباس کو فرمایا اس کو 3 روپے دے دو۔ اچھا حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی نے ہمارے دینے ہو بیت المال کے وہ بھی کھڑا ہو۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے 3 روپے میں نے دینے ہیں، آپ سے لینے نہیں ہیں، آپ کے دینے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ بیت المال پر آپ نے مجھے نگران مقرر کیا تھا، راستے میں مجھے ضرورت پیش آئی تو اس مال سے میں نے 3 درہم لے لیے تھے، وہ میں نے دینے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے فضل اس سے 3 روپے لے لو اور بیت المال میں واپس رکھ دو۔ اس کے بعد میرے آقا نے جو اعلان فرمایا وہ بڑا رحمت بھرا اعلان تھا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من خشی من نفسہ شیئا فلیقم ادعو لہ، فرمایا اگر کوئی گناہ گار ہے آج کھڑا ہو جائے اپنے گناہ کا اظہار کر دے، میں اللہ کا نبی اپنے رب سے اس کی بخشش کی دعا مانگوں گا۔ فرمایا کھڑا ہو اور کہہ دے یا رسول اللہ میں میرے ذمہ میں یہ گناہ ہے، گناہ گار ہوں، آج وہ ظاہر کر دے، میں دعا مانگوں گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ جب حضور نے یہ کہا فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، منافق تھا، لیکن منافق بھی کتنا قسمت والا کہ پکا مومن ہو گیا، تھا منافق۔ عرض کی یا رسول اللہ
वल्लाहि इन्नी लकज़्ज़ाबुन व इन्नी लमुनाफिकुन व इन्नी लनऊमुन। उसने कहा 3 बीमारियां हैं मेरे अंदर, या रसूलल्लाह झूठा हूँ, मुनाफिक हूँ, ईमान की दौलत नहीं है, ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ता हूँ, और मुझे कसरत से नींद आती है, सारा दिन सोया रहता हूँ। या रसूलल्लाह दुआ फरमाएं। आपने फरमाया है दुआ करूँगा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। 3 चीज़ें हैं, झूठा हूँ, मुनाफिक हूँ, नींद की बीमारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, फरमाया अल्लाहुम्मा रज़ुक़हु सिद्क़ा व ईमाना व अज़हिब अन्हु नौमा इज़ा अरादा। या अल्लाह इसको सच्चाई की दौलत अता फरमा, झूठ आइंदा न बोले। या अल्लाह इसको ईमान की दौलत अता फरमा, इसके अंदर मुनाफिकत न रहे। या अल्लाह इसको नींद की जो बीमारी है उससे भी निजात अता फरमा। मेरे आका ने ये दुआ मांगी। जब उस मुनाफिक ने, दूसरे मुनाफिकीन भी बैठे थे ना, उन्होंने जब देखा कि आज तो बड़ा रहमत का दरिया जोश में है, एक और खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ, सुम्मा क़ाम आखर फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी लकज़्ज़ाबुन व इन्नी लमुनाफिकुन व मा मिन शैइन मिनल अशियाइ इल्ला वक़द अतैतुहु। उसने 3 बातें कही, या रसूल अल्लाह बड़ा झूठा हूँ, मुनाफिक हूँ, ईमान की दौलत नहीं है। तीसरी बीमारी यह है कि दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया हो, हर गुनाह कर चुका हूँ। तो जब उसने ये कहा तो हज़रत उमर बैठे थे। हज़रत उमर ने फ़क़ाल लहू उमर या हाज़ा फ़दहत नफ़्सका। हज़रत उमर ने कहा कि ऐ शख्स तूने तो अपनी बेइज्जती करा ली, यानी तूने तो इकरार कर लिया कि मैंने सारे गुनाह किए हुए हैं। अच्छा, जब हज़रत उमर ने यह कहा तो मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया कि या उमर मह या उमर यब्नल ख़त्ताब। फरमाया उमर चुप, खामोश हो जा। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तू ये कहता है कि इसने अपनी बेइज्जती करवा ली? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुन फुसूहुद दुनिया ऐसरु मिन फुसूहिल आखिरा। ऐ उमर दुनिया की बेइज्जती आखिरत की बेइज्जती से बहुत कम है। अगर आज इसने इजहार कर दिया है कि मैं गुनहगार हूँ, मुझसे खताएं हो गई हैं, आज की जो इसकी थोड़ी सी हल्की सी रुसवाई है, फरमाया आखिरत की रुसवाई से बहुत कम है। अगर ये इसी हालत में मर गया और इसी गुनाहों के साथ चला गया, जो आखिरत में रुसवाई होगी वो बहुत बड़ी है। फरमाया उमर चुप कर जा, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह इसको ईमान भी अता फरमाएगा, सिद्क भी अता फरमाएगा और गुनाहों से पाकी भी अता फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दुआ मांगी अल्लाहुम्मा रज़ुक़हु सिद्का व ईमाना व सय्यिर अमरहु इला खैरिन। या अल्लाह इसको सदाकत भी अता फरमा, सच्चाई भी अता फरमा, ईमान की दौलत भी अता फरमा और इसका मामला खैर की तरफ फेर दे। ये मेरे आका का आखिरी मुबारक खुतबा ज़िंदगी मुबारक का। मेरे आका ने मिंबर पर जलवागर होकर हुकूकुल इबाद को कितना अहम मामला समझा कि खुद मिंबर पर जलवागर होकर फरमा रहे हैं किसी ने मुझसे कुछ लेना हो तो आज मुतालबा कर ले, दुनिया की जो रुसवाई है वो आखिरत की रुसवाई से बहुत कम है। ये अपनी सुन्नत मेरे आका हमें दे रहे हैं कि जब तुम दुनिया से जाने लगो, तुम्हें मौत के आसार नजर आने लगे, तो जिन जिन के साथ तुम्हारे ताल्लुकात रहे हैं उनको बुला लिया करो और पूछ लिया करो किसी का 1 रुपया भी देना है तो मैं आज अदा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जुमरात के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज के वक्त मेरे आका मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन अलालत इतनी है कि हुजूर को गशी मुबारक आती है, हुजूर गिर जाते हैं, फिर तैयारी फरमाते हैं, फिर तैयारी फरमाते हैं। 3-4 मरतबा मेरे आका ने कोशिश फरमाई, लेकिन अलालत और बीमारी की इतनी शिद्दत थी हुजूर न जा सके। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। फरमाया जाकर सिद्दीक अकबर को हुक्म दो मेरे मुसल्ले पर तशरीफ लाएं और आकर मेरे सहाबा को इमामत करवाएं। हज़रत सैयद आयशा बैठी थी, या रसूल अल्लाह सिद्दीक अकबर रकीकुल कल्ब हैं, बहुत छोटे दिल वाला है, आपको जब गुम पाएगा, आप मौजूद नहीं होंगे, उसके कुरान की किरात की आवाज़ नहीं निकलेगी। या रसूल अल्लाह वो रो पड़ेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। अच्छा, जब ये बात हो रही थी अंदर खबर पहुंची कि सरकार ने हुक्म दिया सिद्दीक अकबर को आगे आए, तो हज़रत सिद्दीक अकबर कहीं पीछे बैठे थे, सहाबा को मिले ना। किसी ने हज़रत उमर को कहा कि चलो आप ही नमाज पढ़ा दें। हज़रत उमर जब मुसल्ले पर आए तो उस वक्त मेरे आका ने पता क्या फरमाया था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ला 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 यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर। फरमाया नहीं नहीं, उमर को पीछे हटाओ, अल्लाह और ईमान वाले अबू बकर सिद्दीक के अलावा का इनकार करते हैं। अगर कोई हकदार है मेरे मुसल्ले का और कोई आकर मेरे मुसल्ले पर मेरी जगह पर नमाज पढ़ा सकता है, वो सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने मेरे आका की मुबारक ज़िंदगी के अंदर हुजूर की मौजूदगी में 3 दिन 17 नमाजें, जुमरात की आखिरी नमाज 1 नमाज, जुम्मा हफ्ता और इतवार ये 3 दिन, पीर की 1 नमाज फजर की, 15, 16, 17 नमाजें हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई। और जब सोमवार का दिन आया
فجر کی نماز صحابہ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے تھے. میرے آقا نے حضرت سیدہ عائشہ کی جو حجرہ مبارک کی کھڑکی تھی اس کا پردہ تھوڑا سا سرکایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی طرف جب توجہ فرمائی, صحابہ فرماتے ہیں حضور تھوڑا سا ہمیں دیکھ کر مسکرائے. اب صحابہ کی جو رخ تھا وہ قبلے کی جانب تھا, میرے آقا مشرق والی دیوار سے دیکھ رہے تھے, لیکن صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں, ہم سب نے اپنا چہرہ سرکار کی زیارت کی طرف کر لیا اور قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے جگہ پر رکے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں جب اس دن ہم نے کئی دنوں کے بعد اپنے محبوب کی زیارت کی تھی کأن وجہہ ورقۃ مصحف, حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اس دن ہمیں سرکار کا چہرہ انور یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کہ سیدہ عائشہ کی حجرے کی کھڑکی کے اندر اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے. فرماتی ہیں جب ہم نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم زیارت کی یوں پتہ چلتا تھا قرآن کھلا ہوا ہے. بہرحال وہ آخری مرتبہ میرے آقا نے نگاہ کرم مسجد نبوی شریف کے اندر فرمائی تھی. اس کے بعد سرکار کا وصال ہوا, حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور فرمایا کہ واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ یا رسول اللہ, آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے. حضرت صدیق اکبر نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور سرکار کو بوسہ دیا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ سرکار کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا, اس لیے کہ رسول اللہ ابھی موجود رہیں گے اور جہاد کریں گے, منافقت کو ختم کریں گے, پھر دنیا سے جائیں گے. تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر ممبر پر جلوہ گر ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا تھا یعنی اس کو معبود جانتا تھا, جان لو کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, لیکن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اللہ کو کوئی موت نہیں دے سکتا, وہ حی قیوم ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس کے علاوہ ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ اتنے مؤثر تھے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اس وقت پتہ یوں چلتا تھا قرآن کی یہ آیت اب بھی نازل ہوئی ہے.